وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سورہ بقرہ آیت نمبر 145 آج ہمارے زیر مطالعہ ہوگی۔ پچھلی آیات میں تحویل قبلہ کے موضوع پر گفتگو شروع ہے، اور اللہ رب العزت نے قبلہ کو جو تبدیل کیا تھا، بیت المقدس سے کعبہ کو قبلہ بنانے کا جب حکم جاری کیا تو اس وقت لوگوں کے دلوں میں جو اعتراضات پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے مختلف طرح کے سوالات اٹھائے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے سوالات کو پہلے ہی سے دیکھ کر ان کا جواب دے دیا تھا، اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیوقوف لوگ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ جو بیت المقدس تھا کس نے پھیر دیا۔ اس کی وضاحت ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لی تھی۔ آج اسی موضوع کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا، اب زندگی بھر کے لیے، قیامت تک کے لیے قبلہ کعبہ ہوگا۔ بیت المقدس کی طرف اب منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب ہر ایک جو بھی اللہ رب العزت کو ماننے والا ہے، اگر وہ اس کی عبادت کرے گا تو اس کا منہ خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ کی طرف ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے اب فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں، اُتُو بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ لے کر آئیں ہر قسم کی نشانی۔ بِكُلِّ آيَةٍ، بِكُلِّ آيَةٍ کا لفظ بڑی وضاحت دے رہا ہے کہ یہ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو ایک حکم کافی تھا کہ قبلہ بدل گیا، بیت المقدس کی طرف اب منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، اب قبلہ کعبہ بن چکا ہے۔ ماننے والے تو اشارے سے سمجھ گئے تھے، جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نماز کے دوران جب اللہ نے قبلہ تبدیل کیا، جبریل امی آئے تو 2 رکعتیں ادا ہو چکی تھیں اور 2 باقی تھیں، حضور نے رخ پھیرا، تمام صحابہ نے حضور کے پیچھے رخ پھیر دیا تھا۔ ماننے والوں کے لیے یہ اشارہ ہی کافی تھا، لیکن جو نہ ماننے والا ہوتا ہے، انکار کرنے والا ہوتا ہے، اس کا حال اللہ بیان کرتا ہے وَلَئِنْ، اور اگر اتیتا، آپ لے کر آئیں الذین اوتوا الکتاب، یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی جا چکی ہے، یہ تورات والے ہیں، یہ انجیل والے ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہے، ان کو علم ہے، یہ اہل کتاب ہے، اگر آپ ان کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی دلیل لے کر آئے، ہر طرح کی نشانی لے کر آئے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ پھر بھی آپ کے قبلہ کو کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، یہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ قرآن مجید کی اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے اس پر اعتراض وہ کرے گا جو سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، وہ بیوقوف ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عقل مند کبھی اعتراض نہیں کرتا۔ اس بات کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ جو حقیقت ہوتی ہے، جو بات واضح ہوتی ہے، جس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جس کا علم متحقق ہو چکا ہوتا ہے، جو واضح ہو چکی ہوتی ہے،
उस पर इतराज करना, उंगली उठाना, बात करना, ये किसी इंसान के बेवकूफ होने की निशानी है। जब ये बात वाज़े है, तुम अहले किताब हो, यहूदियों तुम्हें तौरात मिली हुई है, ईसाइयों तुमने इंजील पढ़ी हुई है, तुम्हें पता है कि एक नबी आएगा जो नबी आखिरुज़्ज़मा होगा और वो तमाम नबियों का इमाम बनकर आएगा, वो किबलतैन की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगा, 2 किबलों वाला होगा, सारी निशानियां तुम्हें पता है, फिर भी इतराज करते हो। तो कुरान मजीद की ने इस बात को वजाहत दे दी है। और अब कुरान फरमाता है कि इन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा, अब जो जिन्हें किताब दी जा चुकी है, आगे देखें अल्लाह पाक फरमाता है कि यहाँ इनका हाल ऐसा है कि अगर आप जिस तरह की भी आप दलील इनके पास लाएंगे, ये कभी आपकी दलील को मानने वाले नहीं हैं। वमा अंता बिताबे इन किबलतहुम, और ना ही आप इनके किबला की पैरवी करने वाले हैं। ये बात आप समझ गए हैं कि ये पैरवी जो है ये इनके किबला की तो हो ही नहीं सकती। ये अल्लाह का फैसला हो चुका है, ये अल्लाह का ये फैसला हो चुका है। इनके अंदर जो बुग़्ज़ है, जो इनाद है, अब कुरान ने यहां पर लफ्ज़ आयत इरशाद फरमाया आप जिस तरह की भी आयत लेकर आए, बेकुल्ले आयतिन, जिस तरह की निशानी लेकर आए, आप जैसी भी निशानी लेकर आए, इन्होंने उस निशानी को नहीं मानना, इन्होंने उस दलील को नहीं मानना। अब इसकी वजह क्या है? मुफस्सिरीन ने इस राज को खोला कि जब निशानी वाज़े हो जाए, हक बात समझ आ जाए और सब कुछ सामने आ जाए, तो फिर भी इनकार हो, तो इसके पीछे बुग़्ज़ होता है, इनाद होता है, तासुब होता है। अब एक हकीकत सामने हो, इंसान फिर भी इनकार करे, एक बात सामने हो, इंसान फिर भी उसको मानने से मुंह मोड़े, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा वाज़े है कि ये जानबूझकर, इसको पता है फिर भी इनकार करता है। तो इसकी रीजन मुफस्सिरीन ने खोली है। वो कहते हैं वजह यही थी कि ये जो ईसाई थे, ये यहूदी थे, इनके अंदर इस्लाम के बारे में और हुजूर के बारे में इनाद था, तासुब था, बुग़्ज़ था, नफरत थी, और कोई वजह नहीं थी। इसलिए जो भी निशानी आती वो इनकार कर देते। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसको किसी बात में कोई शुबा हो, कोई शक हो, उसके इल्म में वो बात ना हो, तो आप उसको बताएं कि ये बात ऐसे है, उसका शक दूर हो जाएगा, उसके इल्म में इजाफा हो जाएगा, उसके सामने बात खुल जाएगी। लेकिन यहूदी और ईसाई ये दोनों खुद जानने वाले थे। कुरान की आयत यही हमें बताती है, ऊतुल किताब, अगर आप जिनको किताब पहले ही दी जा चुकी है, वो किताब वाले हैं, इल्म सारा उनके पास है, अब वो सिर्फ बुग़्ज़ की वजह से और हसद की वजह से, हट दर्मी की वजह से आप मानने से इनकार करते हैं। ये नुक्ता आप हर जगह लगा सकते हैं, ये बात हर एक के लिए है, हर दौर में है, हर मामले में हो सकती है कि अगर कोई शख्स किसी बात को मानने से इनकार करता है और वो उस बात की तरफ नहीं आता, तो आप गौर करें तो आपको यही वजह पता चलेगी। 2 में से एक वजह होगी। पहली वजह तो यही है कि उसको पता नहीं है, हकीकत हाल से वाकिफ नहीं था, इसलिए इनकार किया। और जब आप हकीकत हाल उसको बता देते हैं कि भाई साहब ये मामला इस तरह से है, इसकी हकीकत ये है, ये ऐसे हो चुका है, और जब उसको वो बात वाज़े तौर पर, खुले तौर पर पता चल जाती है, तो वो मानने वालों में आ जाता, इनकार नहीं करता। लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स को आप ये बात भी बता दें कि मामला इस तरह से है, इसकी हकीकत यूं है, और वो फिर भी इनकार करे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जानबूझकर इनकार करता है। उसको हकीकत हाल पता है, खबर है कि हक क्या है और बातिल क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, अंधेरा क्या है, उजाला क्या है,
یہ ساری باتیں اس کو بتا دی گئیں اور اس کو سمجھا بھی دیا گیا، لیکن پھر بھی ماننے سے انکاری ہے، تو آپ ریزن خود بخود نکال سکتے ہیں، وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور عقل مند بندے وہ جان لیتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں مان رہا کہ اس کے اندر بغض ہے، حسد ہے، اناد ہے، تعصب ہے، ہٹ درمی ہے، اس کو کسی دلیل سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن یہی فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر اہل کتاب کے پاس آپ بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی لے کر آئیں، ہر قسم کی دلیل لے کر آئیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلہ کی کبھی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جان بوجھ کر انکار ہے۔ آگے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، اے محبوب آپ بھی ان کے قبلتہم، ان سب کے قبلہ کی آپ بھی پیروی کرنے والے نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کے پاس علم آ چکا، آپ کی فرمائش کے مطابق، آپ کی منشا کے مطابق، آپ کی خوشی کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ ختم کیا اور کعبہ کو قبلہ بنایا ہے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا رخ دوبارہ بیت المقدس کی طرف ہو۔ یہ یہاں تک بات کلیئر ہو چکی ہے۔ اب اللہ پاک نے جو اہل کتاب تھے ان کے لیے قبلتہم جمع کا صیغہ بیان کیا۔ اب اہل کتاب دو طرح کے لوگ تھے، آپ جان چکے، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ یہودیوں کی کتاب کا نام تورات، عیسائیوں کی کتاب کا نام انجیل، اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ قبلہ تھا۔ یہ بھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ جو یہودی تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور عیسائی وہ مطلع شمس کی طرف منہ کر کے نماز، جہاں سے سورج نکلتا تھا، تو ان کا قبلہ بھی علیحدہ علیحدہ تھا، لیکن انکار میں دونوں اکٹھے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بغض میں دونوں اکٹھے تھے، اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ نفرت مل کر تھی۔ قرآن نے اب دونوں کو جمع کیا، فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ اب ان کے قبلہ کی پیروی بھی نہیں کریں گے، آپ اپنے ہی قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا یہودیوں کا، دوسروں کا منہ عیسائیوں کا وہ مطلع شمس سورج کے طلوع ہونے کی طرف تھا۔ وہ دونوں بھی آپس میں اختلاف رکھنے والے تھے، دونوں کا قبلہ بھی علیحدہ علیحدہ ہو چکا تھا، اور دونوں آپس میں اختلاف بھی رکھتے تھے، لیکن باوجود آپس کے اختلاف کے وہ پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، آقا کائنات کے ساتھ وہ بغض رکھتے تھے اور نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مل کر آقا علیہ السلام کے قبلہ کا انکار کیا۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، آیت کے اس حصہ کو بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ بڑی اہم اور نقطے کی بات ہے۔ یہ ایک اصول قرآن بھی ہے جو جگہ جگہ آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے۔ آیت کا آخری حصہ یوں ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بفرض محال، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ بفرض محال ان کی پیروی کریں، اتبعت آپ پیروی کریں، احواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم اس علم کے آ جانے کے بعد، انکا اذا لمن الظالمین بے شک آپ پھر اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کو آپ نے سنا، اب اس بات کو غور بھی کرنا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا، نبی کے اندر گناہ کرنے کی اللہ پاک نے صلاحیت نہیں رکھی ہوتی، وہ صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، کبیرہ کا تو تصور بھی نہیں ہے، تو صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، وہ خواہشات نفس کی پیروی سے بھی پاک ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت کا جو مزاج ہے، انداز ہے،
وہ حضور کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر بفرض محال آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ اب حضور کو اللہ نے مخاطب کیا، اب بظاہر یہ بات حضور کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن حقیقت حال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام خواہشات نفس کی پیروی سے پاک تھے، آپ گناہوں سے پاک تھے، آپ خطاؤں سے پاک تھے، آپ صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے پاک تھے، معصوم تھے۔ تو آپ سے یہ گناہ، یہ بات، یہ پاسیبل ہی نہیں تھی، ممکن ہی نہیں تھی۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر بطور شرط اس کو بیان کیا۔ یہ نکتہ آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، یہ مخاطب حضور کو کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان کی خواہشات کی بفرض محال پیروی کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ من بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے آ جانے کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، تو پھر انک اذا لمن الظالمین، پھر آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسا کام کر سکتی تھی؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ ختم کر دیا تھا اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا تھا۔ اب کفار کی، مشرکین کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی خواہش وہ یہ تھی کہ آپ دوبارہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے جس کو قرآن کہتا ہے من بعد ما جاءک من العلم، اللہ کی طرف سے علم آ چکا، اللہ کا حکم نازل ہو گیا۔ ایک طرف اللہ کی بات تھی اور ایک طرف عیسائیوں اور یہودیوں کی خواہشات تھیں۔ کیا اللہ کا حکم حضور چھوڑ سکتے تھے؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے یہاں امت کے لیے یہ حکم دیا، مخاطب حضور کو کیا اور امت مسلمہ کو یہ حکم دیا کہ نبی کی ذات تو معصوم عن الخطا ہے، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم اور اللہ کی نازل کردہ علم حقیقی کو چھوڑ کر کسی کافر، مشرک، کسی یہودی، کسی عیسائی کی خواہش کی پیروی کرتے۔ مسلمانوں تم خبردار ہو جانا، کہیں تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا، ان کی پیروی نہ کرنے لگ پڑنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مخاطب حضور کو کیا اور حکم ساری امت مسلمہ کو دیا اور یہ بتا دیا کہ اب قبلہ کعبہ ہی ہے، اب کعبہ قبلہ ہے، اب کوئی اور قبلہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو تھوڑا وضاحت سے سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ شرطیہ ہے کہ اگر ایسے ہوا تو ایسے ہوگا۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے میری طرف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر پیروی کی بفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی، یہ شرط بن گئی۔ اب یہ شرط ہے، اگر آپ نے بفرض محال ان کی پیروی کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اگر ایسے ہوا تو پھر آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اگر ایسے ہوا تو ایسے ہوگا، تو یہ شرط ہے، ایک شرط ہے، آگے اس کی جزا ہے۔ تو یہ شرط اگر ہوگی تو جزا پائی جائے گی۔ اگر حضور خواہشات کی نعوذ باللہ بفرض محال ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو بات میں نے پہلے کر دی، حضور کی ذات ایسا کام کرنے سے پاک، آپ معصوم عن الخطا، آپ صغیرہ گناہوں سے بھی پاک تھے، تو یہ شرط ممکن ہی نہیں تھی۔ تو اللہ نے یہ حکم امت کو دیا کہ اے امت مسلمہ، یہ بڑا عظیم کام ہے، یہ امر عظیم ہے۔ کعبہ اب قبلہ بن گیا ہے، اب قبلہ بدل چکا ہے۔ اب تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا کبھی نہ سوچے کہ وہ منہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ اب نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اب کعبہ کی طرف، قبلہ کعبہ ہے، اب ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔
कुरान मजीद की एक मिसाल से आप इस बात को समझें। एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल महबूब आप इनको कह दें, इन कान लिर्रहमान वलदुन, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता, फ़अना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं उसका सबसे पहले इबादत करने वाला होता। यहां भी इसी तरह का ये शर्त और जजा है। अगर अल्लाह का कोई बेटा होता, अगर होता तो क्या होता, फिर जजा, मैं उसका सबसे पहले इबादत करने वाला होता। अब अल्लाह का कोई बेटा ही नहीं, इसलिए अब वो जजा कि मैं उसकी इबादत करूं, ये जजा पाई नहीं जा सकती, इसलिए इबादत सिर्फ अल्लाह ही की होगी। यहां ये अंदाज आप समझ गए अगर, तो जब शर्त पाई जाएगी तो जजा पाई जाएगी, जब शर्त ही नहीं तो जजा नहीं। इसी तरह जब अल्लाह का कोई बेटा नहीं तो हुजूर किसी और की इबादत करने वाले नहीं, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की होगी। यूं ही अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि आप किसी काफिर मुशरिक, किसी यहूदी ईसाई की ख्वाहिश की पैरवी करने वाले नहीं, इसलिए आप अपनी जान पर ज्यादती करने वाले भी नहीं हैं। अब आप समझ गए, वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। अगली आयत बड़ी वाज़ेह और बड़ी अजीम आयत है, जिसमें हमारे आका की शान को अल्लाह ने बड़े खोल कर बयान किया। फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और जिन लोगों को हमने किताब दी है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन जिन को किताब मिल चुकी, तौरात मिल गई यहूदियों को, इंजील मिल गई ईसाइयों को, जो भी अहले किताब हैं, जिन लोगों को हमने किताब अता फरमाई है, यारिफूनहु, वो इस हबीब को जानते हैं, इस नबी आखिरुज़्ज़मा को पहचानते हैं, इनका इरफान रखते हैं, इस रसूल को इसकी अजमत और शानों के साथ अंदर से जानते हैं। कितना जानते हैं? कमा यारिफूना अबनाअहुम, जिस तरह ये अपने बेटों को पहचानते हैं। इंसान जिस तरह अपने बेटे को पहचानता है, इस तरह अल्लाह ने फरमाया, ये कुफार, ये नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को सच्चा नबी जानते हैं, सच्चा नबी पहचानते हैं। अब सच्चा नबी मानते हैं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन कुरान की आयत फरमाती है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब। अब जो भी अहले किताब है, ये यहूदी ईसाई, ये नबी आखिरुज़्ज़मा को कैसे जानते हैं? यारिफूनहु, इतना इरफान रखते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा को इतना जानते हैं, इस कदर आपका इल्म रखते हैं, इनको पता है कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, ये खातमुन नबिय्यीन है, ये इमामुल अंबिया है, ये अल्लाह के हबीब हैं, ये सच्चे नबी, सच्चे रसूल हैं, इस्लाम सच्चा दीन है, ये सारा कुछ जानते हैं। एक जगह पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया, कुरान फरमाता है, अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा हुआ पाते हैं, आपका तज़किरा मौजूद है उनके पास, इंदहुम फित तौरात वल इंजील, तौरात में भी हुजूर का जिक्र मौजूद है, इंजील में भी आका अलैहिस्सलाम की निशानियां हैं, आपके मौजज़ात का जिक्र है, आपकी सिफात का जिक्र है, आपकी शानों का जिक्र है। हर एक यहूदी ईसाई नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानता है जिस तरह के अपने बेटे को पहचानते। अल हक को फरमाया, व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ा, लेकिन इनमें से एक फरीक ऐसा है, सारे नहीं, कुछ इनमें से ऐसे हैं, लयक्तुमूनल हक़्क़ा, जो हक को छुपाते हैं, वहुम यालमून, लेकिन अंदर से वो जानते हैं, अंदर से उन्हें पता है कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी बनकर आए हैं, और नबी आखिरुज़्ज़मा की सारी सिफात इनकी ज़ात अक़दस में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये हक को छुपाते हैं। यहाँ मुफस्सिरीन ने दो कौल और भी बयान किए। उन्होंने कहा कि यहाँ इससे मुराद ये भी है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु, कि वो लोग जिन्हें किताब हमने दी है वो इसको जानते हैं, यानी कि कुरान को जानते हैं,
اور ایک یہاں پر یہ بھی قول ہے کہ تحویل قبلہ، یہ جو قبلہ تبدیل ہوا، قبلہ کی تبدیلی کو بھی وہ جانتے ہیں اور قرآن کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹے کو بندہ پہچانتا ہے۔ یہ بات بھی کسی حد تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن کو بھی ان کو پتا تھا کہ یہ حق کتاب ہے، اور قبلہ کی تبدیلی کی بات بھی انہیں پتا تھی یہ حق ہے، لیکن جو قول اول ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ نے فرمایا یہ میرے حبیب کو یعرفونہ ہو، یہ ان کو جانتے ہیں، ہو ضمیر یا آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے اوپر قرینہ یہ پایا جاتا ہے کہ اب آگے دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ان کو اتنا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر یہاں اس آیت میں مراد قرآن ہوتا تو آگے اللہ پاک یوں فرماتا یعرفونہ کما یعرفون التوراۃ، یہ قرآن کو اتنی سچی کتاب جانتے ہیں جس طرح کے تورات کو جانتے ہیں، لیکن یہاں قرینہ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یعرفون ابناءہم بیان فرما کے یہ واضح کیا کہ تقابل حضور کی ذات اور ان کے بیٹوں میں ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ انسان اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی پہچان رکھتا ہے، کتنا قرب رکھتا ہے، اس کا اپنے بیٹے کے ساتھ کس قدر تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے عربوں کے ہاں طریقہ تھا کہ کسی بھی چیز کی وضاحت دینے کے لیے، اس کو کھول کر بیان کرنے کے لیے، اس کے اندر ابہام کو ختم کرنے کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے وہ یوں مثال دیتے تھے یہ بات مجھے اس طرح پتہ ہے جی جس طرح مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس طرح وہ مثال دینے کے لیے بات کرتے تھے۔ اب قرآن نے وہ مثال دی کہ میرے حبیب کو، نبی آخر الزمان کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی علماء میں سے تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے، وہ اسلام قبول کر لیا تھا، ان سے حضرت عمر نے یہ پوچھا کہ اللہ نے یہ جو قرآن مجید میں آیت بھیجی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہ آقا علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو آپ نے کیسے آقا علیہ السلام کو پہچانا، اپنے بیٹوں کے مقابلے میں حضور کو کس طرح جانا؟ تو ان کا آگے سے جواب تھا اے عمر، ہم اپنے بیٹوں سے کو بھی پہچانتے ہیں اور نبی اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر ان سے بھی بڑھ کر ہمیں واضح پتا ہے کہ یہ آخر الزمان نبی ہیں، یہ اللہ کے سچے حبیب ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حضور کی معرفت مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ قوی ہے اور میرے دل میں یقین کامل ہے، ممکن ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں ممکن ہے میری بیوی نے خیانت کی ہو اور بیٹا وہ کسی اور کا ہو، لیکن میری بیوی کے بطن سے نکلا ہو، لیکن اس میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، لیکن مجھے نبی آخر الزمان کی نبوت میں کوئی شک نہیں۔ اس بات پر حضرت عمر نے ان کا ماتھا چوما اور ان کو چوم کر ان کو ایک طرح سے تسلی دی، اور یہ ہمارے لیے راہبری اور رہنمائی مل گئی کہ لوگوں نبی آخر الزمان کو ہم نے اس طرح پہچاننا ہے، ان کے ساتھ اس طرح محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق لینا ہے۔ اور آخری آیت اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ الحق کو من ربک، یعنی یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے ھذا الحق کو، اور یہ جو نبی آخر الزمان آئے ہیں جاءک الحق من ربک، یہ تیرے پاس اپنے رب کی طرف سے حق بن کر آئے ہیں۔ طویل قبلہ یہ حق ہے، دین اسلام یہ حق ہے، نبی آخر الزمان یہ حق ہے، اس لیے اس حق میں کبھی شک نہ کرنا۔ الحق من ربک، یہ اے سننے والے، اے قرآن کو پڑھنے والے، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی ذات میں کسی طرح کا کوئی شک نہ کرنا،
ان کی شانوں میں کسی طرح کا کوئی شک نہ کرنا، ان کی صفات میں کسی طرح کا کوئی شک نہ کرنا۔ الحق من ربک، یہ اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔